وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے اعمال کا، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اچھا۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے کچھ آلودگی کے۔ یہاں پر لمم سے مراد صغائر ہیں۔ عربی زبان میں لمم کا لفظ کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار یا اس کے ہلکے سے اثر یا محض اس کے قرب یا ذرا سی دیر رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لمم کی تفسیر میں کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ کچھ مفسرین کے نزدیک گناہ کے جو خیالات دل میں آئیں مگر ان پر عمل نہ کیا جائے وہ لمم ہے۔ کچھ نے صغیرہ گناہ مراد لیے ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ آدمی جس گناہ پر اصرار نہ کرے یا اسے اپنی عادت نہ بنا لے یا جس گناہ سے توبہ کر لے، لمم سے مراد وہ ہیں۔ کچھ مفسرین اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ آدمی عملاً کسی بڑے گناہ کے قریب پہنچ جائے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی دلیل کے ساتھ ایک دو کبائر کو اپنے لیے جائز قرار دے لیتا ہے۔ فیکٹری کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کیا کریں جی، سود کے بغیر تو ملک میں کاروبار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے، فیکٹری بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے، بال بچہ بھی تو پالنا ہے۔ سرکاری ملازم کہتا ہے اسکولوں کی فیسیں کہاں سے دوں، گھر کا کرایہ دینا ہے، یوٹیلیٹی بلز دینے ہیں، تنخواہ میں تو گزارا ممکن نہیں، اب رشوت نہیں لیں گے تو پھر بھوکے مریں گے۔ یعنی ہر شخص نے اپنے ضمیر کے سامنے اپنی مجبوری کا رونا روکے کبائر میں سے کم از کم ایک گناہ کو تو اپنایا ہوا ہے، اور ضمیر کی تسلی کے لیے پھر تمام تر ترجیحات صغائر سے پرہیز کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے صغائر کے بارے میں مسائل بھی دریافت کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بحثیں بھی ہوتی ہیں، فتوے پوچھے جاتے ہیں، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ میں اس چند روزہ زندگی کی آسانیوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے اپنی اصل زندگی کو تو قربان نہ کر دوں۔ اگر ایک کام سے جائز طور پر گزارا نہیں ہوتا تو میں ساتھ کوئی دوسرا کام کر لیتا ہوں، یا اپنی ضروریات کو تھوڑا کم کر کے وسائل کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر حرام تو نہ کھاؤں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، اس کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ اہل ایمان بندے اگر کبائر اور فواحش سے خود کو بچاتے رہیں گے تو وہ ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر گرفت نہیں کرے گا اور اپنی رحمت بے پایاں کی وجہ سے ان کو معاف فرما دے گا۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تو تم خود کو پاک باز نہ ٹھہراؤ، وہ خوب جانتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ یعنی اپنے نفس کی پاکی کے خود دعوے مت کرو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعتاً متقی کون ہے، اور اپنی پرہیزگاری کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت اسی شخص کو محسوس ہوتی ہے جس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ جہاں تقوی کی روح کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہاں سارا زور تقوی کے ظاہر پر ہوتا ہے۔ اندر سے سب حرام کام چل رہے ہیں اور ان کو چھپانے کے لیے اوپر سے چھوٹی چھوٹی دینی علامات لے کر تقوی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ افرأیت الذی تولی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے پیٹھ موڑ لی؟ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہو گیا۔ زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان آیات میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، اور تاریخ میں اس شخص کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ایمان لانے کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اچانک اسے اپنی چودراہٹ یاد آ گئی اور یوں اس نے اپنی سوچ کو بدل لیا۔ یہاں اس کے اسی رویے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے خبر نہیں پہنچی اس بارے میں جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا جس نے وفا کی انتہا کر دی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کیا تھا موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی وظیفوں میں کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے سعی کی ہوگی، کوشش کی ہوگی۔
انسان کو جو کچھ کرنا ہوگا اپنی محنت اور کوشش کے بل پر کرنا ہوگا، خواہشوں اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم نے آیت نمبر 24 میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا ہم سے کہ کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ تمنا کرے گا؟ تو یہ اس آیت کا جواب ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ نیکی کی کوشش کی ہوگی تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی کے لیے اسٹرگل کرتا رہا تو پھر ویسا ہی بدلہ ملے گا، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب اسے دکھا دی جائے گی، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ، اور یہ کہ بالآخر پہنچنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، اور یہ کہ وہی جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، یعنی اچھے برے حالات، خوشی غم، تکلیف بیماری، صحت، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے نر اور مادہ ایک ہی بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا۔ انسانوں کو دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، گویا انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کا احتساب کرنا اللہ کے انصاف کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر وہ انسانوں کو دوبارہ نہیں اٹھاتا، ان کو ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ نہیں دیتا، تو نیکوکار لوگوں کے ساتھ تو بہت ظلم ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو دنیا کی زندگی بھی آزمائشوں میں گزاری، مصیبتوں میں گزاری، ساری زندگی پھونک پھونک کے قدم رکھتے رہے، اپنے آپ کو حرام خوریوں سے بچاتے رہے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے رہے۔ اگر انہیں ان کی محنتوں، ان کی قربانیوں کا صلہ آخرت میں نہیں ملتا تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے دولت دی اور اسی نے خزانہ دیا، اور یہ کہ وہی شعراء کا بھی رب ہے۔ شعراء وہ ستارہ تھا جس کی مختلف اقوام میں پوجا کی جاتی تھی، اور اس حیثیت سے یہ ستارہ اہل عرب کے ہاں بھی معروف تھا، تو انہیں بتایا گیا کہ جسے تم لوگ معبود مانتے ہو اس کا رب بھی اللہ ہی ہے، اور تمہاری قسمت کے فیصلے یہ ستارہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا عاد اولا کو اور سمود کو بھی، بس کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا ان سے پہلے، یقیناً وہ ان سے بڑھ کر ظالم اور ان سے بڑھ کر سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو پٹخ دیا، پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں شک کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خبردار کرنے والے ہیں پہلے خبردار کرنے والوں میں سے۔ ازفت الآزفہ، قریب آ چکی ہے وہ آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا۔ قیامت برپا کرنے کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، گویا اس وقت قیامت کسی کشتی کی طرح لنگر انداز ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کا لنگر اٹھا کے اسے برپا کر دے گا۔ اس کے وقوع کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن جب وہ دن آ جائے گا تو اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹالنے اور دور کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم لوگ کو اس کلام کے بارے میں تعجب ہو رہا ہے؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور تم خوشفیلیاں کر رہے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، پر سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ سورت حرم کعبہ میں قریش کے ایک بڑے مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تھی، اور اس مجمع میں اہل ایمان بھی تھے اور مشرکین کے خاص اور عوام بھی تھے، اور اس کلام کی شدت تاثیر کا یہ عالم تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت شروع کی تو مخالفین کو شور مچانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری آیت تلاوت فرمانے کے بعد سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ مسلم کافر سبھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے۔ سورۃ قمر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے اور چاند شق ہو گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اور قیامت کو 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی آپ نے دونوں انگلیاں کھڑی کی جو کہ جڑی ہوئی ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا اس طرح میرے بعد اب قیامت ہے۔ تو اقتربت الساعۃ کا مفہوم یہ ہے کہ جب آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں تو سمجھ لو قیامت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔
سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر ہے۔ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ابھی صرف 1.5 دن ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت بالکل سامنے ہے، اور اس آیت میں چاند کے پھٹنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ روایات کے مطابق اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں تشریف فرما تھے۔ چاند کی 14ویں رات تھی اور آپ کے ارد گرد ہر طرح کے لوگ تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی طرف سے کوئی نشانی ہونی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاند کی طرف دیکھو۔ لوگوں کو متوجہ کر کے آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور اگلے ہی لمحے دونوں ٹکڑے قریب آ کر دوبارہ جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ بعد میں باہر سے آنے والے لوگوں نے بھی اس کی شہادت دی۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تب بھی وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور اللہ کا ہر امر ایک وقت معین کے لیے قرار پا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی میں ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی کام اللہ کے طے شدہ وقت سے نہ تو پہلے انجام پا سکتا ہے نہ ہی مؤخر ہو سکتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش کرتا رہے، نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں تنبیہ ہے، یعنی پرانی قوموں کے قصے جہاں پر پیغمبروں کے جھٹلانے والوں کو عذاب الہی کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا۔ حکمتٌ بالغۃ فما تغنی النذر، کامل دانائی کی باتیں، لیکن ان خبردار کرنے والوں سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بہت ناگوار چیز کی طرف، اس وقت ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل آئیں گے جیسے ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ ظاہر ہے ہزاروں سال سے انسان زمین کے اندر دفن ہو رہے ہیں اور قیامت تک دفن ہوتے رہیں گے، اور قیامت تک ان کی تعداد ہم نہیں جانتے کتنی ہوگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فوت ہونے والے انسان تک سب کے سب زمین سے نکل کر ایک ہی رخ پر دوڑے چلے جا رہے ہوں گے تو وہ بالکل ٹڈیوں کا لشکر نظر آئیں گے۔ مہطعین الی الداع، دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے دن کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے، کیونکہ ہر شخص کو قبر سے اٹھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ کفار اور مشرکین اپنی قبروں سے نکلتے ہی روز حشر کی سختیوں کے بارے میں دیکھیں گے تو چیخو پکار شروع کر دیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ تو مجنون ہے، اور اسے جھڑک دیا گیا۔ تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو مسلسل چھاجوں برستا رہا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشمے چشمے کر دیا۔ اس وقت اس علاقے کی صورتحال یوں تھی کہ آسمان سے مسلسل موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اور نیچے زمین سے جا بجا چشمے اس طرح پھوٹ رہے تھے کہ پوری زمین گویا چشموں میں بدل گئی ہے۔ تو وہ سارا پانی مل گیا ایک ایسے کام کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نافرمان قوم کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے مطابق آسمان سے برسنے والے اور زمین سے پھوٹنے والے پانی نے مل کر ایک خوفناک سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اسے سوار کر دیا اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی، جو چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ یعنی یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کی قدر افزائی فرمائی، جس کی قوم نے اسے ٹھکرا دیا، اسے مجنون کہا، اسے ڈانٹ دیا۔ اس کشتی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا اور اہل ایمان ساتھیوں کو بھی سیلاب سے محفوظ رکھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مشیت الہی سے محفوظ کر لی گئی اور کسی بھی وقت یہ بہت بڑی نشانی کے طور پر دنیا کے نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ جس طرح زیر زمین دفن شدہ شداد کی جنت ارضی کے بارے میں اب دنیا جان چکی ہے، یا ڈیڈ سی کی تہہ میں قوم لوط کے شہروں کے کھنڈرات دریافت ہو چکے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت اخذ کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیت ہے جو اس صورت کے اندر بار بار دہرائی کی ہے، اور اس آیت کے اندر ایک چیلنج کا انداز ہے، اور پوری صورت میں اس کو 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعلان کو پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد اب ہمارے اوپر اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ اب ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر پڑھے لکھے خواتین و حضرات کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عربی سیکھیں، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اگر ہم باقی علوم حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے کتنے علوم ہیں جن کے بارے میں ترقیاں ہو رہی ہیں اور لوگ ان کے اوپر ماسٹرز کر رہے ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، تو کیا قرآن کا علم باقاعدہ حاصل نہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر ہم پیش کر سکیں گے؟ آج ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنی اہم اور بنیادی فرض کے بارے میں ہم نہ خود جانتے ہیں نہ ہم کسی کو بتاتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں نوافل پڑھو، اس کی بہت ترغیب دی جاتی ہے۔ مختلف اذکار، مختلف وظائف پڑھو، ان کے ثواب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ جتنی طاقت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق قرآن کو سمجھو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اور جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے، یہ ایک زندہ زبان ہے اور دنیا کے بہت بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ آج کوئی بھی بین الاقوامی فورم ایسا نہیں ہے جہاں عربی ترجمہ پیش کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو اپنی الہامی کتاب کو سیکھنے کے لیے یہودیوں اور ہندوؤں سے سبق لینا چاہیے کہ اگر یہ قومیں اپنی مردہ زبانوں کو، عبرانی کو، سنسکرت کو زندہ کر سکتی ہیں تو ہم اپنی زندہ زبان کو کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اتنی تو عربی سیکھ لیں کہ کم از کم قرآن کا ترجمہ ہی ہماری سمجھ میں آ جائے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ ہم نے ان پر مسلط کر دی ایک تند و تیز ہوا، ایک مسلسل نحوست کے دن میں وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ کھجور کے تنے ہوں اکھڑی ہوئی جڑوں والے، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو۔ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک انسان کی پیروی کریں؟ پھر تو یقیناً ہم پڑ جائیں گے گمراہی میں اور آگ میں۔ یعنی اپنے جیسے انسان کی اطاعت اور پیروی کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیا، آگ کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ گویا حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ میں انہی کو جواب دے رہے تھے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ تم لوگ اگر میری بات نہیں مانو گے تو آخرت میں جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے۔ جواب میں وہ کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے عام انسان ہو، اگر ہم تمہیں پیشوا مان کے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، تمہارے پیچھے چلیں گے، تو یہ تو گمراہی کا راستہ ہوگا، تو ہمارے لیے تو اسی دنیا میں خود کو آگ میں جھونک دینے کے مترادف ہو جائے گی بات۔ القی الذکر علیہ من بیننا، کیا یہ ذکر ہمارے درمیان اسی پر القاء کیا گیا ہے؟ یعنی اگر ہم مان بھی لیے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے وحی کے لیے آخر اسی شخص کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی نظر ہمارے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں پڑی؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ انتہائی جھوٹا اور شیخی خورا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اپنی بڑائی جتلانے کے لیے، شیخی بگاڑنے کے لیے اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون انتہائی جھوٹا اور شیخی خورا ہے۔ ہم بھیجے دیتے ہیں اونٹنی کو ان کے آزمائش کے لیے، تو آپ انتظار کیجئے ان کے بارے میں اور صبر کیجئے۔ یہ خطاب حضرت صالح علیہ السلام سے ہے کہ ہم ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی بطور معجزہ ان کے سامنے لا رہے ہیں، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جائے گی۔ لیکن ابھی چونکہ ان کی مہلت باقی ہے، اس لیے آپ صبر کے ساتھ ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔
انتظار کریں۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں بتا دیجئے کہ اب پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، کُلُّ شِرْبٍ مُخْتَضَر، ہر پینے کی باری پر حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر چٹان سے بہت بڑی اونٹنی نکالی، اس کا نام ناقۃ اللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 میں آتا ہے۔ وہ اونٹنی جب چشمے پر پانی پینے کے لیے آتی تو وہ اتنے بڑے سائز کی تھی کہ اس کی ہیبت سے مویشی بدک کر بھاگ جاتے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن ان کے مال مویشی پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ چشمے پر آتی تو چشمے کا سارا پانی وہ پی جاتی تھی۔ تو انہوں نے پکارا اپنے ایک ساتھی کو، بس اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ انہیں کہا گیا تھا کہ جو معجزہ تم مانگ رہے ہو وہ اگر تمہارے پاس اب آ چکا ہے تو تم اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونٹنی تو ان کا چارہ بھی کھا جاتی ہے، پانی بھی پی جاتی ہے، تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اپنی قوم کے ایک ایسے شخص کو تیار کیا جو ان میں زیادہ سخت دل تھا، اور اس نے ناقۃ اللہ پر حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹی اور اسے مار ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والوں کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے۔ ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہیں ہم کوشش کریں گے نا قرآن پر غور و فکر کرنے کی۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر بھیج دی ایک ایسی تیز آندھی جس میں پتھر تھے، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت۔ وہ نعمت تھی ہمارے پاس سے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کا جو شکر کرتا ہے۔ اور لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے، لیکن انہوں نے شک کیا ان چیزوں پر جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس سے اس کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ تو مزہ چکھو اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔ ان پر صبح ہی صبح آ دھمکا ایک عذاب جو کہ ٹھہر چکا تھا، تو چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، تو ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورت کے اندر، یہاں 4تھی مرتبہ آئی ہے۔ ہم سب سے کہا جا رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو نصیحت کیسے ملتی ہے؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اس میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہم پورا سال بند کر کے رکھ دیں اور صرف رمضان میں کھول دیں، عربی ٹیکسٹ پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تو نصیحت تو نہیں حاصل ہو سکتی۔ اب دیکھیں دنیا میں ہر روز ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی الجھن آ جاتی ہے، ہم لوگوں سے جڑتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ اور یہ کب نصیحت بنے گا؟ جب ہم اس سے مستقل جڑیں گے۔ اگر ہم مستقل نہیں جڑتے تو یہ ہمارے لیے کبھی بھی نصیحت نہیں بن سکتا۔ دلوں کا سکون تبھی ملے گا ہمیں جب یہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر اترے گا، ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا کیوں آ جاتا ہے؟ کسی کی دکھ بھری کہانی سن کے، یا کسی کے پاس ظلم ہو رہا ہوتا ہے کسی کے اوپر، تو ہم بے اختیار رو پڑتے ہیں۔ کچھ ڈرامے تو ایسے ہیں کہ ٹیشو کے ڈبے رکھ کے دیکھے جاتے ہیں، یہ ناول ایسے ہیں جو ٹیشو کے ڈبے رکھ کے پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ قرآن سن کے کیوں رقت نہیں آتی؟ کیوں رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں ہمارے آنسو نہیں نکلتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، تو ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ ہیں ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس رمضان میں۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طرح قوم فرعون کے پاس بھی آئے خبردار کرنے والے، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں پکڑا ایک زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا، یعنی یہ کوئی معمولی اور کمزور پکڑ نہیں تھی کہ کوئی اس سے نکل بھاگتا، یہ اس اللہ کی پکڑ تھی جو زبردست طاقت کا مالک ہے اور کائنات کے ہر معاملے میں اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ سے خطاب ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، تو اے قریش کیا تمہارے کفار ان کفار سے کچھ بہتر ہیں؟
یعنی پچھلی قوموں نے کفر کی روش اختیار کی، ان کے انجام کے بارے میں تمام تفصیلات تم لوگ جان چکے ہو۔ اب ذرا سوچو کہ تم میں سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیا وہ کسی خاص خوبی کے حامل ہیں کہ گزشتہ کافر اقوام کی طرح ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے سابقہ الہامی کتابوں میں کوئی فارغ خطی آ چکی ہے؟ تم میں کیا خوبی ہے؟ کس چیز میں تم آگے ہو کہ جو جھٹلانے اور ہٹ دھرمی کی روش پر پچھلی قوموں کو جو سزائیں دی گئیں، اگر وہی روش تم اختیار کرو گے تو کیا تمہیں سزا نہیں ملے گی؟ کیا تمہارے لیے آسمانی صحیفوں میں کوئی برات نامہ لکھا ہوا ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اور بدلہ لینے پر قادر ہیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت ہے اور بہت تلخ گھڑی ہے۔ عربی زبان میں کڑوی چیز کو مرن کہتے ہیں، اور امرو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کڑوی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کی اس کشمکش میں پے در پے شکست مشرکین عرب کا مقدر ہے۔ ان قریب ان پر ایسا وقت آئے گا جب جزیرہ نما عرب کی سرزمین ان پر تنگ ہو جائے گی۔ اس وقت ان کے پاس اسلام قبول کرنے یا حدود عرب سے باہر چلے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوا تھا، اور ایسا کب ہوا تھا؟ 9 ہجری میں ہوا تھا۔ ایک مضبوط جمعیت اور اعلیٰ پائے کی جنگی صلاحیت کے باوجود مال اور جان کے نقصان اور ذلت اور رسوائی، اللہ کے عذاب ہی کی مختلف صورتیں ہیں جو ان لوگوں کو آئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں اور دنیا کی زندگی کی حد تک عارضی نوعیت کی تکالیف ہیں۔ انہیں بہت بڑے اور دائمی عذاب کا سامنا تو آخرت میں کرنا ہی پڑے گا۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً یہ مجرمین گمراہی میں ہیں اور یہ آگ کے مختلف طبقات میں ہوں گے۔ جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، ان سے کہا جائے گا اب چکھو آگ کی لپٹ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہمارا امر تو یکبارگی ہوتا ہے جیسے نگاہ کا لپک جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ایک دفعہ پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حکم کی وہی شان ہے جو قرآن میں جگہ جگہ کن فیکون کے الفاظ میں آتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ اس کی مشیت کے مطابق اسی وقت ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اے قریش مکہ، ہم نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا، تو کوئی ہے سبق حاصل کرنے والا؟ یعنی تمہاری یاد دہانی کے لیے قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے انجام کی عبرت انگیز تفصیلات بار بار بیان کی گئی ہیں۔ تاریخی حوالوں سے بھی ان اقوام کے حالات سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اب تم لوگ اگر چاہو تو ان کے انجام سے سبق لے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بے شمار آفاقی نشانیاں ہیں، تمہارے اپنے نفس کے اندر نشانیاں ہیں۔ اگر تم لوگ کبھی ان نشانیوں کا مشاہدہ دل کی آنکھ سے کرو تو بھی تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور وہ تمام اعمال جو ان لوگوں نے کیے ہیں وہ صحیفوں میں محفوظ ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن اپنے اعمال ناموں میں ہر چھوٹے بڑے عمل کا اندراج دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ کہف میں پڑھا تھا نا، یاد ہے آیت نمبر 49 میں، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، تم دیکھو گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی کو، مگر محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ موجود پائیں گے ہر وہ عمل جو انہوں نے کیا ہوگا، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً متقین باغات اور نہروں کے ماحول میں ہوں گے۔ یہ مقام ان خوش نصیب لوگوں کو عطا ہوگا جو اپنی دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزار کے آئے، جن کی یہ سوچ تھی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، آخرت کے خیال سے خوفزدہ رہتے تھے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچاتے تھے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے تھے۔ کرتے ہیں ہم ایسا؟
تقوی والا بننا ہے نا ہمیں انشاءاللہ۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بہت اعلیٰ راستے کے مقام میں اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار مطلق کا مالک ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ رحمان پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے اور اس کا مادہ رحم ہے۔ یہ فعلان کے وزن پر ہے اور اس وزن پر جو بھی الفاظ آتے ہیں ان کے مفہوم میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس مفہوم کو ہم اپنی زبان میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح، اس کی رحمت تمام مخلوقات کو ڈھانپے ہوئے، کسی مخلوق کا کوئی فرد بھی اس کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ خاص طور پر بنی نوع انسانی دنیا میں اللہ کی رحمت کی محتاج ہے اور آخرت میں بھی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، اسی طرح انسان کو جو علم سکھایا گیا ہے اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ اقتصابی علم میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق انسان رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو الہامی علم عطا ہوا ہے اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے، جو ہر قسم کے تمام علوم کا کلائمیکس ہے۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی معراج انسان ہے، اس لیے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد میں فرمایا خلقت بیدی، کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا یعنی بولنا سکھایا، گویائی کی صلاحیت بخشی۔ اس آیت کے حوالے سے یہاں چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتوں میں سے جو چوٹی کی صلاحیت ہے وہ گویائی کی قوت ہے، اور آج میڈیکل سائنس کی تحقیق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی قوت گویائی کا تعلق اس کے دماغ کی خصوصی بناوٹ کے ساتھ ہے، اور سائنس کی زبان میں انسان بھی حیوان ہی ہے، لیکن اس کے بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے اسے حیوان ناطق کہا گیا ہے۔ دماغ تو ظاہر ہے انسان سمیت تمام جانوروں میں موجود ہے، لیکن ہر جانور کے دماغ کی بناوٹ اور صلاحیت مختلف ہے۔ انسان کا دماغ اس لحاظ سے تمام حیوانات کے دماغوں میں سب سے اعلیٰ ہے کہ اس میں ایسی صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہیں جو کسی اور جانور کے دماغ میں نہیں۔ انسانی دماغ کے مختلف حصے ہیں تو سماعت سے متعلقہ حصہ ہے، بصارت سے متعلقہ حصہ ہے، حواس ہیں جیسے آنکھ، کان، اس سے حاصل ہونے والی معلومات، یہ سب پہلے دماغ کے متعلقہ حصے میں جاتی ہیں، وہاں سے گرے میٹر کے پچھلے حصے میں پہنچتی ہیں، لیکن انسانی دماغ کا سب سے اہم اور بڑا حصہ اسپیچ سینٹر ہے۔ اس میں بھی کلام کے فہم اور ابلاغ کے متعلق دو الگ الگ حصے ہیں، یعنی ایک حصے میں دوسروں کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اور دوسرا حصہ دوسروں تک بات پہنچانے سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن قوت گویائی کے علاوہ تمام صلاحیتیں کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی درجے میں دوسرے حیوانات کو بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حیوانات کی صلاحیتیں انسان کے مقابلے میں بہتر ہیں۔ کچھ جانور ہیں جن کی بصارت ہمارے مقابلے میں بہت تیز ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے اندھیرے میں۔ اسی طرح گھوڑے کی جو قوت سماعت ہے یہ انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، ذرا سی آہٹ پہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کتا ہے، اس کے دماغ میں سونگھنے کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس کے سونگھنے کی حص انسان کے مقابلے میں 100 گنا سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اب ان آیات کو دوبارہ پڑھیں۔ ان 4 آیات میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا۔ اس کے بعد خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی۔ اب ان آیات پر غور کریں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے اعلیٰ نام کے حوالے سے سب سے اعلیٰ علم قرآن کا ذکر کیا، پھر اپنی چوٹی کی مخلوق
اور اس مخلوق کی چوٹی کی صلاحیت بیان کا ذکر کیا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کس لیے؟ بالکل واضح بات ہے، قرآن کے بیان کے لیے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ ترین مخلوق کو بیان کی جو انمول صلاحیت دی ہے، وہ اس لیے تو نہیں دی کہ وہ گانے بجانے میں یا دلائل کے انبار لگانے میں یا شعلہ بیان مقرر بن کے حصول دولت اور شہرت کا ذریعہ بنا لے، اس کو بڑی بڑی تقریریں کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ان آیات میں یہ پیغام موجود ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا ادا کرنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر قرآن کو نازل کیا، انسان کو بنایا اور اسے بولنے کی قوت دی۔ اور کیوں دی؟ تاکہ وہ اس قرآن کو سمجھنے میں، سمجھانے میں صرف کرے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں، یعنی سورج اور چاند کی گردش ایک قطعی اور مربوط نظام کا حصہ ہے۔ ان کی گردش سے دن رات بنتے ہیں اور دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب ممکن ہوتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کے معروف معنی ستارے کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ایسے پودوں اور بیل بوٹوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جن کا تنا نہیں ہوتا، مثلا جھاڑیاں، خربوزے اور تربوز کی بیلیں وغیرہ۔ تو جس طرح لاتعداد ستارے آسمان پر بکھرے نظر آتے ہیں، اسی طرح بے شمار جھاڑیاں اور بیل بوٹے زمین پر پھیلے دکھائی دیتے ہیں، گویا سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ یہاں میزان سے مراد کائناتی نظام کے اندر پایا جانے والا مربوط اور خوبصورت توازن ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے، جسے کاسمک بیلنس کہا جاتا ہے۔ یہ توازن تمام اجرام سماویہ کے اندر موجود کشش ثقل کی وجہ سے قائم ہے، جسے گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے۔ تمام اجرام فلکی اس کشش کی وجہ سے آپس میں بندھے ہوئے ہیں، اور قدرت کی طرف سے ہر کرے کا دوسرے کرے سے فاصلہ اس کی کشش کی طاقت کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ اگر کہیں فاصلہ تھوڑا سا بھی کم ہو جائے، دوسری طرف معمولی سا بھی بڑھ جائے، تو پورا نظام الٹ پلٹ ہو جائے، تمام کرے آپس میں ٹکرا جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام چیزوں میں ایک توازن قائم کر رکھا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں زیادتی مت کرو۔ اب اس کائناتی توازن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے تم بھی عدل و انصاف پر قائم رہو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو۔ کسی بھی نظام میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اس نظام کے اندر عدل کو قائم رکھنا، یعنی اس کی ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور کسی بھی قسم کی کمی بیشی نظام میں خرابی اور عدم تعاون کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے زیادتی سے بھی منع کر دیا گیا کہ لا تطغوا، زیادتی بھی نہیں کرنی، اور کمی کرنے سے بھی روک دیا گیا لا تخسروا۔ تو خالق کائنات نے اس کائنات کا پورا نظام توازن اور عدل و انصاف پر قائم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار میں اسی طرح توازن اور عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے، اس میزان میں کوئی خرابی پیدا نہ کرے، ورنہ سارے نظام معاش اور معیشت میں فساد پھیل جائے گا۔ اور کوئی بڑا ظلم تو درکنار، ترازو میں ڈنڈی مار کر اگر کوئی شخص خریدار کے حصے کی تھوڑی سی چیز بھی مار لیتا ہے تو میزان عالم میں خلل برپا کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے۔ ظاہر مخلوق میں انسان بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں۔ اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن پر غلاف چڑھے ہیں، اور بھس والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عام طور پر آلاء کا ترجمہ نعمتیں کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ میں نعمتوں کے ساتھ ساتھ قدرتوں کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں کہیں اللہ کی نعمتیں مراد ہیں اور کہیں اللہ کی قدرتیں مراد ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ یہاں پر رب المشرقین اور رب المغربین تثنیہ کے صیغے کی مناسبت سے آیا ہے، جو کہ پوری صورت میں بار بار آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ مزمل کی آیت نمبر 9 میں رب المشرق والمغرب آتا ہے، اور سورۃ معارج کی آیت نمبر 40 میں رب المشارق والمغارب آتا ہے۔ تو واحد، تثنیہ اور جمع کے تینوں صیغے قرآن میں آئے ہیں، اور یہ اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ واحد کے صیغے میں مشرق اور مغرب عام جانتے ہیں، ہم سب معروف ہیں۔ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا جو تصور ہے، اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک وقت میں سورج جہاں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے، گلوب کے دوسری طرف وہیں پر غروب ہوتا نظر آتا ہے۔ اس طرح جس نقطے پر سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے، دوسری طرف اسی جگہ سے طلوع ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ گویا سورج طلوع ہونے کا ہر نقطہ مقام غروب بھی ہے، اور ہر مقام غروب گویا مقام طلوع بھی ہے۔ اس لحاظ سے مشرق بھی دو ہیں، مغرب بھی دو ہیں۔ پھر کسی مقام سے بظاہر نظر آنے والے مشرق اور مغرب کے درمیان زمین پر ہر نقطہ گلوب میں کسی کے لیے مقام طلوع ہے، کسی کے لیے مقام غروب ہے۔ اس طرح گویا بہت سے مشرق ہیں، بہت سے مغرب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ دونوں دریا باہم مل کر چلتے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں مرج نہیں ہوتے، اپنی اپنی حد میں رہتے ہیں۔ جیسے ٹھنڈے پانی کے سمندروں میں گرم پانی کی روئیں بہتی ہیں، کھاری سمندروں میں میٹھے پانی کی روئیں بہتی ہیں، اسی طرح کئی دریا آپس میں ملتے ہیں لیکن دور تک الگ الگ نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر دریائے کابل کا پانی جب دریائے سندھ میں ملتا ہے تو بہت دور تک دونوں پانی اپنے رنگ کی وجہ سے الگ الگ نظر آتے ہیں۔ اٹک کے پل پر کھڑے ہو کر ان کا الگ الگ رہتے ہوئے ایک ساتھ چلنے کا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی منظر مظفر آباد کے قریب 2 میل کے مقام پر نظر آتا ہے، جہاں دریائے نیلم اور دریائے جہلم آپس میں ملتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی کے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ اسی کی قدرت کا نمونہ ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں یہ سب۔ پچھلے زمانے میں اگرچہ آج کے جہازوں کے مقابلے میں جہاز بہت چھوٹے تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان کے بادبان کھلتے تھے تو وہ اونچائی میں پہاڑوں جیسے نظر آتے تھے، اور آج کل کے جہاز تو واقعتاً پہاڑوں سے ملتے جلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔